صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. به نستعین ونؤمن به خير الناصر ومؤمن صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلى الطیبین الطاہرین. الى سیما بقیۃ اللہ فی العالمین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد. کامیاب زندگی عنوان سے یہ جو شارٹ ٹرم کورس شروع ہوا تھا، کلاسز شروع ہوئے تھے، تو اپنے آخری منزل میں پہنچ چکے ہیں بغیر پورے راستے کو طے کیے. بغیر پہنچ کے کھینچتے سامتے ٹیسٹ ہوتے چھٹیاں ہوتے ہوتے توحید یعنی پروردگار کی معرفت، اس کے صفات کی معرفت، اس کے افعال کی معرفت کا سیدھا تعلق ایک اور موضوع سے ہے جو اس زمانے کا موضوع ہے، اور وہ ہے وقت کے امام، جس کو اکیڈمیکلی طور پر کہتے ہیں کہ ضابطۂ توحید و مہدویت. ہم یہاں تک پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن جس سلسلے میں پہنچتے اور جس ترتیب سے پہنچتے اس کی بات الگ تھی. لیکن مصلحتاً اب فی الحال بیچ کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹ جو کہتے ہیں کود کے آ گئے ہیں، ڈائریکٹ پہنچتے دھیرے دھیرے پہنچتے یہیں تک پہنچتے زیادہ مستقل اور زیادہ مستحکم باتوں کے ساتھ پہنچتے. لیکن انشاءاللہ اس کے باوجود کوشش ہوگی کہ جو باتیں ہیں مہدویت کے سلسلے سے باقی ہوتے ہوئے 3 کلاسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، وہ بھی مفید اور قابل فہم ہو، اعتبار اس کا مطلب خدا سے کٹا ہو. چنانچہ ہم نے پہلے ہی دن اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کامیاب زندگی کے لیے ایک نصاب ہونا ضروری ہے، ایک روش ہونا ضروری ہے، ایک طریقہ کار ہونا ضروری ہے. کس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کامیاب زندگی اسی وقت کامیاب ہے کہ جس چیز کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے ہم اس کے راستے میں ہوں یا اس تک پہنچ گئے ہیں. بہرحال جو مقصد حقیقی اور آخری مقصد خلقت انسان ہے وہ تو ابھی نہیں حاصل ہونے والا، حتیٰ اس دنیا میں نہیں حاصل ہونے والا. انسان کا یہ سفر بہت طولانی سفر ہے، جس کا ایک پڑاؤ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں تک جو انسان کا مقصد ہے، اس کی خلقت کا مقصد ہے، وہ معرفت الہی. معرفت الہی کا کیا تعلق ہے معرفت امام زمانہ سے، اس کے اوپر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے خود جو معرفت پروردگار مقصد خلقت انسان ہے، اس تک پہنچنے کا جو راستہ بنایا ہے پروردگار نے، وہ اپنی عبادت کو قرار دیا. معرفت عام طور پر ہم کسی چیز کے جان لینے کو کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن یہ علم ہوتا ہے، دانش ہو سکتی ہے، جس کے لیے الگ الگ اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن وہ معرفت جو مطلوب ہے، جو ہم سے چاہیے گئی پروردگار کی، وہ معرفت صرف جملوں کو سن لینا، یاد کر لینا اور لکھ لینا نہیں ہے، بلکہ وہ معرفت ہے جو ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. انسان 2 چیزوں سے خلق کیا گیا ہے، بلکہ یہ جملہ بھی شاید بالکل صحیح نہ ہو. انسان صرف انسان ہے، اسے جسم بھی دیا گیا ہے. یہ جملہ شاید زیادہ نزدیک ہو. اب اس
حقیقی انسان کو جس کو ہم روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، اس کے کاموں کے اعتبار سے الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں۔ وہ انسان، وہ حقیقت انسان جو ایک مجرد مخلوق ہے، مجرد مخلوق ہے، جسمانی نہیں ہے، کہیں محدود نہیں ہے۔ فی الحال کیونکہ اس دنیا معاشی میں اس حقیقی انسان کو اسی جسم کے ذریعے سے کاموں کو انجام دینا ہے، اپنے مقصد حیات کی طرف آگے بڑھنا ہے، لہذا اس انسانی روح کو فی الحال متعلق کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، منسلک کر دیا گیا اس مادی اور خاکی چیز سے، ورنہ وہ اپنے آپ میں مجرد ہے، جسمانی نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اور معرفت کا تعلق جو ہے اسی مجرد چیز سے، دیکھیے جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ جسمانی چیز نہیں ہوتی، جو علم ہوتا ہے وہ جسمانی نہیں ہوتا۔ جسم کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ جسم کو اگر دو ٹکڑوں میں کر دیا گیا تو پھر دو ٹکڑے میں ہو گیا، وہ ایک نہیں رہ گیا۔ لیکن جو چیز ہم سیکھتے ہیں اپنے ذہن میں، ابھی ہم نے اپنے ذہن میں ایک پینسل کا تصور کیا، کہیں سے دیکھا پینسل کا علم ہمارے پاس آ گیا، اسی وقت پر کوئی ہم سے کہے یا ہم ارادہ کریں کہ اس پینسل کے اپنے ذہن کے اندر ہزاروں ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ پینسل کی دنیا بات رہے گی، وہ پینسل کا بھی تصور کر سکتے ہیں، اس کے دو ٹکڑوں کا بھی کر سکتے ہیں، اس کے 10 ٹکڑے کا بھی تصور کر سکتے ہیں۔ سرحالی کی جو چیز ماسی ہوتی ہے اس کی خاصیت نہیں ہوتی، وہ ایک بار ٹکڑے ہو گئی تو ٹکڑے ہو گئی، جیسے دو ٹکڑا ہے اس کا یا 100 ٹکڑا ہے، اگر اس کا 2 ٹکڑا ہے تو پھر وہ ایک پینسل نہیں بچی، کبھی بھی کر سکتا ہے 2 ٹکڑا۔ لیکن یہ جو مجرد چیز ہے جو ذہن کے اندر ہے، جب ہم تصور کرتے ہیں، وہ علم جو ہوتا ہے وہ مجرد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جسمانی نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے علم انسان کو ملتا جائے گا، انسان کا وجود وسیع ہوتا جائے گا، یعنی اس کا وہ حقیقی وجود ہے، جس کو روح کہتے ہیں، جس کو نفس کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں وسیع ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق بھی مجرد سے، ایک نئی مجرد چیز جا کے اس مجرد چیز کے ساتھ پلس ہوتی ہے تو اس کا وجود وسیع ہوتا ہے۔ یہ کس پیمانے سے وسیع ہوتا ہے؟ لمبائی چوڑائی والا وسیع نہیں ہوتا، بلکہ قدرت اور حیات والا وسیع ہوتا ہے، اس کو مزید قدرت ملتی ہے، اس کو مزید حیات ملتی ہے۔ یہ ترقی جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ روح کو معرفت کے ذریعے، اور جیسے جیسے روح ہماری ترقی ہوتی جائے گی، اپنے منزلیں سے ترقی سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، یعنی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ معرفت حاصل ہونے کے لیے پروردگار نے طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر صرف اور صرف چیزوں کو سیکھ لو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک سیکھی ہوئی چیز کے اوپر جو جسم دیا گیا ہے، اس جسم کے ذریعے عمل انجام نہیں دیں گے، جب ہم اپنے عطا کردہ جسم کے ذریعے سے جو چیز ہم نے سیکھی ہے اسی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، زندگی نہیں بسر کریں گے، اپنا وقت نہیں گزاریں گے، اپنے کاموں کو اسی کے مطابق انجام نہیں دیں گے، وہ چیز صرف اور صرف ہوا رہے گی، ایسی رٹی رٹائی ایک چیزوں کی تو قائم رہے گی۔ اسی طرح اشارہ ایک اور کر چکے تھے کہ قبر میں کیا جانے والا سوال جواب کیوں اتنا زیادہ سخت ہے؟ کہ اس کا تعلق اسی عمل سے ہے، اگر عمل کیا ہے اللہ کو ایک مانتے ہوئے تو ہم وہاں کہہ سکیں گے اللہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہوگا، قبر میں ہمارا وجود ہوگا۔ قبر میں جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ والا جو جسم ہے اس کو کیڑے مکوڑے کاٹ جاتے ہیں، یہ جسم کو تعلق نہیں رہتا، اس سے وہاں پر ایک مثالی جسم ملتا ہے اور وہ جسم ہی عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے اور روح کا عذاب ہوتا ہے۔ جس قبر میں جس کو آگے برزخ کہتے ہیں ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو آسائش ملی ہے اس روح کو آسائش ملی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو وہاں کا ایک برزخی جسم کہتے ہیں۔ اگر ہماری روح کبھی ہوگی، اگر ہماری روح کبھی ہوگی تو پھر ہم عالم برزخ میں مصیبتوں کو، ہماری مصیبتیں نہیں رہیں گی، مصیبتیں نہیں رہیں گی، حیات اور کی قوت ہے، حیات اور قوت کا نہ ہونا ہی وجہ بنتا ہے مصیبتوں کا اور عذاب۔ ایک واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ تو جب تک انسان اپنی حاصل شدہ معرفت کے اعتبار سے عمل انجام نہیں دے گا، وہ چیز اس کی روح کا حصہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اپنی معرفت کو مقصد خلقت حیات بنایا انسان کی، تاکہ اس کی روح کبھی ہو جائے، ترقی
کرے وہ ترقی ہو کے اتنی وسیع ہو جائے کہ اللہ کی صفات اس کے اندر آ جائے، اللہ کی صفات میں جملہ حیات اس کے اندر آ جائے، علم اس کے اندر آ جائے، معرفت آ جائے، تمام اچھی صفات آ جائے. جیسے جیسے اچھی صفاتیں آتی جائیں گی انسان اللہ سے قریب اتر جائے. جب کبھی کسی کپڑا رنگین کپڑا سلنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا لے کے دکان پہ ملاتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سا رنگ لے جائیں گے اس کپڑے کو سلنے میں جائیں تو کہتے ہیں یہ والا زیادہ سے قریب ہے، یہ رنگ اور زیادہ قریب ہے. مین تو ایک تو رنگ جو نہیں مل رہا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے، یہ رنگین ایک جیسا ہونا. تو جیسے جیسے انسان صفات خدا میں معرفت حاصل کرنے کے بعد نزدیک ہوگا جائے گا اللہ سے، بغیر معرفت حاصل کیے ایک کوئی بھی سکتا اللہ جیسا ہو ہی نہیں. اللہ کی صفاتیں یادیں نہیں کرے گا، اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کی صفات ہی نہیں جانتا تو پھر وہ صفات کیسے جان سکے گا؟ جب اپنے اندر وہ صفات یاد نہیں کرے گا تو وہ پھر اللہ سے قریب نہیں ہوگا، قربت نہیں حاصل ہوگا، کمال نہیں حاصل ہوگا، جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اس مقصد میں آگے نہیں ہوگا. لہٰذا اصل مقصد قربت الہی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں گے معرفت الہی حاصل کرنا. اور معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی؟ عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے جیسے عبادت ہم زیادہ کریں گے معرفت بڑھے گی، اور پھر جیسے جیسے معرفت بڑھے گی وہ خود بخود مزید معرفت کی خواہاں ہوگی. یہ دو چیزیں، دو عنصر معرفت اور عبادت ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے معرفت اور محبت ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. ابھی آگے معرفت اور محبت کے آپ سے رشتے کو بیان کرنا لیکن ابھی نہیں بیان کر سکتے. جیسے جیسے ہم کسی شخص کی اچھائیوں کو جانتے ہیں، اس لیے اچھائی پائی جاتی ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، خود بخود فطرتاً اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. بہت اچھا. اب جب جس شخص کی محبت بڑھ جائے گی تو محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس رہیں، اس کی خواہشوں کو جانیں، اس کی ضرورتوں کو جانیں، یہ جانیں کہ کون سا اس کو پریشان کرتی ہے تاکہ اس کو دور کر سکیں. تو یہ چیز کیا ہوگا؟ خود مزید ایک مزید معرفت کا قدم بڑھانا ہوگا. تو محبت مزید معرفت کی طرف لے جاتی ہے، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے وہ خود بخود محبت کی طرف لے جاتی ہے. اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک محبت الہی کے ساتھ انجام نہ ہو. تو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اپنی بات کو پروردگار میں جو عبادت کراتی ہے حقیقت محبت الہی. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی عبادتیں کر رہے ہیں، شکر خدا کرنا. خدا کے لیے ہم بھوکے رہ رہے ہیں، کوئی کسی کے لیے بھوکا نہیں رہے گا، اس کی محبت ہو، اس کے عشق میں، اس کے شوق میں جو ہے السلام کی عبادتوں کا معیار ہے. نہ جنت کے خوف کی لالچ میں، نہ جنت کے خوف میں، بلکہ اس لیے کہ خدا اس لائق ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی عبادتیں کرتے ہیں. عبادت اور محبت ایک ہی سکہ ہے اور اس کا سیدھا تعلق معرفت ہے. اب پروردگار نے وقت موضوع کا گیا مقدماتی گفتگو کافی لگے ہوئے. پروردگار عالم نے جو اپنی معرفت کی ہے وہ ایک عقل انسانی کے ذریعے اور ایک فطرت انسانی کے ذریعے، اس کے اوپر ہم نے دلیل بھی دی اور انشاءاللہ سے گزر سکے. ان دونوں چیزوں کے بعد بھی پروردگار کا علم ہمارے پاس کامل نہیں آ جاتا. زیادہ زیادہ ہم یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ خدا میں اچھا صفات ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، لیکن کیا پروردگار ہم سے چاہتا ہے؟ معرفت پروردگار کو امام نے ایک روایت میں کہا ہے کہ معرفت پروردگار یہ ہے کہ سب سے پہلے تم یہ جان لو کہ پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی خلقت کو پہچان لو، پوری جہان کو پہچان لو، ماں صنع تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا نعمتیں دی. پھر دوسری مرحلہ ہے اس معرفت الہی کا کہ ماں یریدو، تم سے چاہا کیا پروردگار نے تمہارے ساتھ قوم کے انجام کے لیے کیا چاہا. عقل اور فطرت کے ذریعے ہم بس اتنا ثابت کر لیتے ہیں کہ ایک پروردگار ہے، اس کے بعد یہ چند صفات ہیں. لیکن باقی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو پروردگار نے جو سسٹم بنایا تو یہ بنایا کہ انبیاء اور ائمہ کے ذریعے ہماری معرفت، یہ پروردگار کا سسٹم بنایا ہی اللہ نے. ایسا نہیں کہ آسمانوں پر اپنی معرفت کو لکھتا چلا جائے، ایسا نہیں کہ ہر انسان کے لیے الہام کرتا چلا جائے، بلکہ پروردگار کا نظام یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے جڑنا ہوگا.
وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. وقت کے امام کی معرفت اور پروردگار کی معرفت یہ دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم ہوں یا ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں, آپ کا وظیفہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کریں, قرآن کی تعلیم کریں. خود قرآن کو اللہ نے مجمل اتارا ہے. مجمل یعنی اجمالی طور پر. اجمالی طور پر کیا ہوتی ہے, اس کی تفسیر بھی کیا چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم کو جیسے کوئی چیز معلوم ہے, اگر کوئی چیز اجمالی طور پر معلوم نہ ہو تو تفصیلی علم کبھی نہیں حاصل ہوتا. تھوڑا سا پہلے معلوم ہونا چاہیے, تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ مطلب اس وقت مسجد میں کچھ ہو رہا ہے, تب پھر ہم پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے تفصیل سے, کیوں ہو رہا ہے, کون لوگ ہیں, کیسے ہیں, کتنی دیر تک ہوگا. لیکن اگر آپ کو کچھ بھی معلوم ہو اجمالی طور پر, پھر ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے, جائیں گے نہیں مزید علم حاصل کرنے. لہٰذا پروردگار نے اجمالی حد تک فطرت اور عقل انسانی میں اپنی معرفت دے دی ہے, لیکن تفصیلی معرفت کے لیے کیا کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے قرآن بھیجا ہے. قرآن نازل, قرآن سامع, اور قرآن سامع کی تفسیر, تبیین اور تعلیم کا کام پیغمبر ہے. لتبین للناس, اے پیغمبر آپ کا کام ہے کہ قرآن کو بیان کریں, تبیین کریں, توضیح کریں, بتائیں. یہ پروردگار کا سسٹم ہے. کسی کو کوئی اچھا لگتا ہو یا اچھا نہیں لگتا ہو. کوئی کہتے ہیں چاہتا کہ پروردگار ہر دن آسمان کے اوپر لکھ دیا کرتا گیا انسانوں آج یہ کرو. جیسے فلمیں ہیں اس طریقے سے سیڑھی آسمان میں لگی ہوتی کہ یہ جس طریقے سے انجام ہو, یا فرشتوں کو بھیج دیتا نہیں. سب کے پیچھے حکمتیں ہیں, اور ان کے اوپر اگر گفتگو ہو تو ہم دیکھیں گے کہ نہیں, ضرورت تھی کہ نہیں انسان کو ہی انسان کا رہنما بنا کر دیا جائے. تو ایک الگ بحث ہے, گفتگو ہے, نبوت کے باب میں بحث ہوتی ہے, اس کا وقت نہیں. تو ہمارا اپنے موضوع کے اوپر دھیرے دھیرے پروردگار نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بنایا ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہم معرفت حاصل کریں پروردگار کی, اور ہم اپنے مقصد حیات تک نزدیک ہو جائیں. گویا آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم پروردگار کی واقعی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. جس وقت تک ہم اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, ہم جس چیز کے لیے خلق کیے گئے ہیں اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا معرفت امام بھی مقصد حیات انسانی. لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم, دعا ایک مشہور تعلیم کی ہے کہ اللہم اعرف نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے پروردگار تو اپنی معرفت ہم کو عطا کر, کیونکہ اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت سے دست خالی رہ جاؤں گا, مجھ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی. اور وعرف نبی کا فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اور اگر نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اور اگر حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں کی, ضلل تو اندینی, میں دل سے گمراہ ہو جاؤں گا اور گمراہی کی موت پاؤں گا. بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ میں ماتا ولم یعرف, امام زمانے ہی ماتا نہیں کر سکتے. امام نے بھی بتایا کہ اس جاہلیت کی موت کا مطلب ہے کہ دین سے ہٹ کے مرنا ہے. دین اس کے پاس نہیں, اصل معرفت خدا اس کے پاس نہیں ہے. تو لاکھ کہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے لاکھ صفات سلبیہ, صفات ثبوتیہ عقل اور فطرت کے ساتھ رکھ لیا ہو, سمجھ لیا ہو, لیکن وقت امام کو اس کے پاس معرفت نہیں تو وہ اپنا خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. کیونکہ خدا کی معرفت اس وقت تک پائے رکھنے نہیں پہنچتی جب تک خدا کے بھیجے گئے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے خدا کے صفات اور اس کے افعال, اس کے مقاصد حیات اس طریقے آپ لاکھ ہمارے اپنوں لیکن آپ نہیں بتا سکتے نا کہ ہم کیسے اللہ کی عبادت کیسے کریں, کیونکہ عبادت کے بغیر معرفت پائے تکمیل کرنے کی کوشش. تو اس عبادت کیسے کریں, آپ نے کیا کہیں گے, کسی کے اوپر کہیں گے اگر صرف عقل ہوتی اور انسان یہ سمجھ لیتا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے, تو جتنے انسان ہوتے ہیں اپنے الگ الگ طریقہ نکالتے ہیں عبادت کا. کوئی کہہ دیتا کہ ہم جو ہے وہ چاروں ہاتھ کا ایسے لیٹ کے سجدہ کریں, کوئی کہہ دیتا کہ نہیں ہم صرف گھٹنے کے اوپر بیٹھ جائیں گے سجدہ ہو, کوئی کہتا ہے رکوع ہم ایسا کرتے ہیں کہ کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. الگ الگ طریقہ ہوتا ہے عبادت کو, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا. کوئی روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا رکھ لیتا ہے, کوئی کو معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ عقل ان چیزوں میں نہیں پہنچ سکتی.
عقل کو اللہ نے بنایا لیکن جب وہ معرفت کا دروازہ ہے تو وہ اس کا نہیں عقل کا استعمال نہیں کریں گے معرفت کے دروازے تک نہیں پہنچیں گے لیکن جب اس شہر میں معرفت کو داخل ہو جائیں گے تو پھر باغ شہر کے لیے معرفت پکڑنا پڑے گا مدینہ شہرین سے جو ہے معرفت حاصل کریں گے نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی کھڑی کروا دو خالی ہوئے چاہے بڑھ جائے چاہے لڑ جائے اس کے آپ کو روایات بہت ساری ہیں اگر یہاں روایت ہے تو آپ ہم کو اور زیادہ اہم باتوں پر بتائیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرفت الہی کس چیز سے جڑی ہے معرفت امام سے جڑی ہے اب ہم اس موضوع کو زیادہ نہیں کریں بس ایک چیز اور ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر کے سامنے جب امام نے یہ رضاطیں کی کہ جب تک کوئی امام میں وقت کی معرفت حاصل نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی موت جہلیت کی موت ہوگی وغیرہ وغیرہ کئی ایسے روایتیں ہوگی تو ابو بصیر پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی جیسا کہ روایتیں تھی ان کے سامنے معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ کچھ جگہ خدا ہیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جس امام کی وہ امام آخر کی گفتگو ہو رہی ہے ان کے قیام کی گفتگو ہو رہی ہے خاص طور پر سب سے زیادہ پریشانی جو ہے شیعوں کو اسی زمانے میں ہے کہ امام کا قائم ہوگا ان کو راستہ اس کو پہچاننا ان کو جاننا سخت لہٰذا انہوں نے کہا کہ کیا میں نہیں ہو سکتا یہ بزرگ نہیں حاصل کر سکتا کہ امام کے ساتھ بیٹھنا اس روایت میں جو امام نے جعفر صادق کو نہیں کر رہے تھے کہ امام آئیں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے کیا سبب ہے تو ابو بصیر کے دل میں بھی تھا کہ وہ بھی شکار ہوتے لیکن انہوں نے سمجھ لیا ہم امام کے زمانے میں مر جائے گا بہت اہم نقطہ ہے ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے کیوں اہم ہے یہ معرفت امام کے زمانے کو گفتگو کرنا ایک نقطہ گزر چکا ہے کہ عقل کہتی ہے عقل کہتی ہے کہ یقیناً امام کی معرفت کے بغیر ہم خدا کی معرفت کریں گے یہ ہو گیا حکم عقلی اب ہم ایک چیز دینا چاہ رہے ہیں حکم شرعی آئمہ اقرار میں بھی حکم جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے کچھ روایتیں آپ کے خبر میں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں ہمارے زمانے میں امام کوئی نہیں ہے ظاہر ہم سے ملاقات نہیں ہو سکتی سامنے نہیں سکتے ہم کس طریقے سے مانے جائیں گے کہ ہم نے بھی امام کا ساتھ دیا ہے وقت امام کا ساتھ دیا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو ہم نے آپ پر پیش کیا کہ ابو بصیر نے کہا کہ پھر ہم کہاں ہو گئے ہم اس بڑی فضیلت سے تو محروم ہوئے ہم آپ کے ساتھ امام نے کہا کہ آپ کو نئے زمانے کے امام کی بات کر سکتے ہو پہچانتے ہو کون ہمارے زمانے کے امام اللہ کے سب آپ نے ہمارے لیے حجت ہو تمام مجھے آپ اگر تم نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا ہے صرف معرفت ہی تمہارے لیے اور اس خواہش کے ساتھ کہ اگر امام کو ہوتے تو ہم اس کا ساتھ دیتے یہی کافی ہے کہ تم گویا جس وقت قیام میں آل محمد قیام کریں گے تو ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو اس روایت کو کیوں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے امام نے ظہور نہیں کیا ہے لیکن وہ فضیلتیں جو امام کے جواب میں ہونے کی ہے اور امام کی زیارت کرنے کی ہے امام کی باتوں کو ماننے کی ہے امام کو نزدیک سے پہچاننے کی ہے اس سے ہم محروم ظاہر معلوم ہے لیکن اس کا ہر امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم معرفت حاصل کرو معرفت حاصل کرو گے نہیں کافی ہو یہ نقطہ اس لیے تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اہمیت امام ہے کہ کیا ہے خوب یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی بہت تیز وقت بھی جا رہا ہے ایک موضوع ہے کہ کسی امام کو پہچانتے کیسے ہم کیسے کسی امام کو پہچانے کیسے ثابت کہ یہ ہمارا امام ہے امام کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی حادثے برکت ہے وہ بتا دیں اپنی روایت کے ذریعے اپنی حدیث کے ذریعے بتا دیں کہ میرے بعد فلاں امام ہے جیسے پیغمبر نے بتایا کہ جسے اس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے امام حسن نے بتا دیا میرے بعد میرا بھائی حسین ہے امام حسین نے بتا دیا کہ امام چوتھے امام اس طریقے سے ایک عبادت امام نے بتایا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو پچھلے امام سے ملاقات نہیں
इमाम को कैसे पहचानेंगे? वो अपने इमाम को दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि करामत। अभी पहली वाली बात मुकम्मल नहीं हुई, इंशाअल्लाह जो ज़हन में सवाल का पैदा हो पाएगा। दूसरा तरीका इमाम को पहचानने का भी हम देखो कुंडली बता रहे हैं। दूसरा तरीका, दो ही तरीका इमाम को पहचानने की, या इमाम गुज़श्ता पिछला वाला इमाम बता दिया इमाम है, या दूसरा तरीका ये पहले कोई खड़ा हो कहे तुम्हारे इमाम है और अपनी बात को साबित करने के लिए क्या करे? मुआजिज़ा दिखाए। मुआजिज़ा दिखाए, ऐसा काम करे जो कोई नहीं कर सकता, उस काम से समझ जाएंगे कि इसका ताल्लुक यकीनन अल्लाह से है। ये दो तरीके हैं आमतौर पर इमाम को पहचानने के। लेकिन जो इमाम को पहचाना जाता है, पहचानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इमाम को पहचान लें कि फला इमाम, वो मार्फत काफी नहीं है। अच्छा, अगर यही वाली मार्फत काफी होती तो ये बताइए कि ये मार्फत तो शिम्र और हुरमुला और यजीद को हमसे ज्यादा इमाम को ठीक है नहीं थी। हमने तो खाली सुन रखा है इमाम के वालिद कौन थे, इमाम को पैदा हुए किस, कहाँ आए, कहाँ गए, ये सब चीजें वो सब लोग अपने आप से देखी। अरब के लोग तो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं उनके बाप का क्या नाम, उनकी माँ का क्या नाम। आमतौर पर हमारे यहाँ मार्फत क्या समझी जाती है इमाम की मार्फत, ये याद कर लें उनकी माँ का क्या नाम था, वो तो पैदा हुए, कभी शहादत में कहाँ पर महले तक, बस ये पासपोर्ट वाली बात। ये मार्फत मखलूक नहीं है, उन्हें इस मार्फत में हमसे ज़्यादा उस वक्त के दुश्मन जो इमाम को दुश्मनी कर रहे थे, इमाम को ज़िबा कर रहे थे, इमाम को कत्ल कर रहे थे, शहीद कर रहे थे, उनके पास ये मार्फत हमसे कहीं ज़्यादा। तो ये मार्फत हकीकत मार्फत मखलूक नहीं है, ये नहीं चाह रहे हैं हम जो बयान कर रहे हैं, या जो मार्फत नहीं है। हमारा जो मौजूद है तो ये मार्फत नहीं है कि इमाम का नाम क्या है, इमाम की वालदा का क्या नाम है, कहाँ से आई थी, कहाँ की शहजादी क्यों मौजूद, ठीक है, ये सब भी जानना बहुत अच्छा है, मखलूक है, क्योंकि जिससे आदमी मोहब्बत करता है सब कुछ जानता है। आपके नौजवान किसी क्रिकेट खिलाड़ी, किसी फुटबॉल खिलाड़ी तो अपना जो आइडिया बनाता है तो उसके बारे में कुछ भी सब बता देता है, पैदा हुआ, कितना गेम खेल चुका है, कितना गोल मार चुका है, कितने सब बस ठीक है, वो मोहब्बत का बताता है। लेकिन जो शरीयत का बताता है, जो असल इंसानियत का बताता है, वो मार्फत हुकूकी मार्फत है, शख्स की मार्फत नहीं है, शख्सियत की मार्फत है। शख्स की मार्फत क्या होती है, कब पैदा हुआ, किसी का पैदा हुआ, आपका क्या है। शख्सियत क्या है, यानी उसका ओहदा क्या है, मनसब क्या है, उसका मकसद हयात क्या है, वो क्या चाहता है, उसका दिल किस चीज़ के लिए चाहता है, किस चीज़ को वो नापसंद करता है, कौन चीज़ें उसको पसंद हैं। ये हो गया शख्सियत की मार्फत, इसको कहते हैं हुकूकी मार्फत। इमाम की मार्फत की ये वाली हमको हासिल करेगी, सिर्फ इमाम की ज़माना की मार्फत हासिल करने के लिए चले जाएंगे। यार इमाम के फर्जंद है जो 255 में पैदा हुए, हिजरी कमरी में 5 साल के बाद रबीउल सुगरा, 69 साल के बाद 64 साल के बाद, या 64 साल के उम्र में रबीउल सुगरा, फलाना 4 बदल नाम याद कर जाते हैं। ये मार्फत नहीं है इमाम ने ज़माना की मार्फत की हुई, तो किस मकाम पर है, इमामत पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, इमामत क्या है, फिर इमाम किस हालात के इमाम है, किस ज़माने के इमाम है, क्या चाहते हैं, उनका मकसद है क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आसान है इमाम की मार्फत हासिल करना, क्योंकि पैगंबर ने कह दिया है कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा तीसरा भी मोहम्मद है और आखिरी भी मोहम्मद है। इस तमाम की फिक्र एक है, तमाम की सोच एक है, तमाम का मकसद हयात एक है। तो अगर हम 11 गुज़श्ता इमाम की मार्फत हासिल कर ले तो तकरीबन 90% इमाम ज़माने की मार्फत हासिल कर लिया, क्योंकि उनका किरदार बाकी 11 से अलग नहीं होगा, क्योंकि उनकी सोच, उनका मकसद बाकी 11 इमामों से अलग नहीं होगा। लेकिन अगर अफसोस कि हम बाकी 11 इमाम की मार्फत किसी पासपोर्ट साइज मार्फत पर रह गए हैं, तो फिर तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब्दीली दिलानी पड़ेगी, सीरत आइम्मा का आशना होना पड़ेगा, आइम्मा के मकासद हयात को जानना पड़ेगा, वो क्या चाहते थे, क्या हमसे चाहते हैं। अगर ये चीज़ हमें जान ली तो हो सकता है हमको मारते इमाम हासिल हो जाए। एक दो बातें छोटी छोटी बस, उसके इंशाल्लाह कल जो है इसके ऊपर ज़्यादा हो सकेगी। इमाम ज़माना इमाम की जो मारिफत हासिल हो जाती है उसके क्या आसार है, क्या आसार मिलेंगे अगर इमाम की मारिफत हासिल हो जाएगी। सबसे पहले इमाम की मारिफत हासिल हो जाएगी तो इमाम की मोहब्बत की जाती है। इस बात का बात करेंगे जब जैसे ही किसी अच्छी चीज़ से मोहब्बत
کی معرفت ہوتی ہے، کسی اچھی چیز کی پہچان آتی ہے ہمارے پاس، ہماری محبت ہو جاتی ہے. ہم کہیں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں، ہمارے بغل میں کوئی بیٹھ گیا آ کے، ہم نہیں جانتے، بیٹھے رہے چپ چاپ ہوگا، کوئی انسان جا رہا ہے. لیکن اگر ہم کو دھیرے دھیرے معلوم ہونے لگے نہیں کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی نہیں ہیں، انہوں نے دس کتابیں لکھی، انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، یہ غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، انہوں نے 10,000 لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں نے انہوں نے یتیموں کو پالا ہے. اگر اچھی باتیں ان کی معلوم ہوتی ہے کہ بہت ان کی محبت کرتے ہیں. لہٰذا اگر امام کی محبت حاصل ہوگی تو محبت حاصل ہوگی. تو محبت حاصل ہوگی کیا ہوگا؟ محبت حاصل ہوگی کیا ہوگا؟ جیسے ہی محبت حاصل ہوگی امام کی، ویسے ہی امام کی اطاعت آ جائے گی. محبت خود بخود کھینچ کے اطاعت کی طرف لے جاتی ہے. اور جب ہم امام کی اطاعت کریں گے، ان کا اتباع کریں گے، تو امام کی طرف جائیں گے، عبادت الہی کی طرف لے جائیں گے. ہم کو طریقہ بتائیں گے اللہ کی عبادت کیسے کرو، اور یہ بتائیں گے کہ اللہ ہے کیا. دونوں چیزیں بتائیں گے. معرفت الہی بھی دیں گے اور عبادت کا طریقہ بھی بتائیں گے. اور جب آپ کو معرفت اور عبادت کا طریقہ مل گیا، گویا ہم نے اپنے مقصد حیات سے مزید نزدیکی پیدا کر دی، اور ہم نزدیک ہو گئے، اور ترقی پا گئے. تو معرفت امام ہمارے مقصد حیات سے کتنا نزدیک جڑا ہوا ہے. بغیر معرفت امام کے ایسا ہونا ہے. خود یہ محبت اہل بیت علیہ السلام حکم عقل ہے. عقل کہتے ہیں جن سے محبت کرو، کیونکہ اگر ان سے محبت نہیں کرو تو کس سے محبت کرو گے؟ اچھائیوں سے انسان محبت کرتا ہے. اور پھر جن سے محبت کرو گے تو اچھائیوں سے جڑو گے، تو اچھائیوں تمہارے وجود میں بھی آئیں گی. اور کئی استدلال یہاں پر آتی ہے. اور شریعت بھی کہتی ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد روایات میں کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے محبت کرو. اسی وجہ سے کہا ہے اتنا زیادہ تاکید اسی لیے کی ہے تاکہ جتنی زیادہ محبت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی. معرفت و محبت ایک دوسرے کو اونچا کرتے چلے جائیں گے. وہ ایسے ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کہتے ہیں ایک آیا تو اس نے دوسرے کو پڑھایا، اور دو آیا تو اس نے مزید کھڑی اور پڑھایا. یہ کوئی مثال کا فوراً نہیں آ رہی ہے سامنے کی، لیکن یہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک قدم رکھیے تو وہ دوسرے کے دماغ سامنے رہتا ہے، اس کا قدم رکھیے تو دماغ اور نکل کے آتا ہے. یہ دھیرے دھیرے انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں کہ پیغمبر اکرم خیر البشر ہے. خیر البشر ہے. امام زمانہ کو کس طریقے سے یاد کرتا ہے؟ بہت ساری روایتیں صرف ایک ٹکڑا ہوتی کرتے ہیں. امام زمانہ کو یاد کرتے وہ کہتے ہیں کہ بے ابی و امی. بے ابی اور امی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں. خیر البشر سید المرسلین. جب امام زمانہ کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر پیدا ہو جائے. کیوں کہہ رہے پیدا ہو جائے؟ جس پر اپنے ماں باپ کو آپ پیدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کی شدید محبت ہوتی ہے. محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا رسول اکرم. رسول اکرم اس زمانے میں ہمارے زمانے کے امام کی بات کرتے ہیں، جیسے خدا کی بات کر رہے ہیں، عالم عالم محمد کی بات کر رہے ہیں. آپ کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بے ابی و امی. ہمارے ماں باپ مولا کائنات امام حسین نے نقل کیا کہ مولا کائنات جب ذکر کر رہے تھے امام کا، آخری امام کا آخر کا ساکنہ کر رہے تھے، تو شوق محبت میں اپنا سینہ ایسے پیٹ کے کہنے لگے کہ کاش میں اس زمانے میں مولا کائنات کاش میں اس دور میں ہوتا. شدت دیکھ کیا کیونکہ معرفت ہے ان کے پاس، ان کے پاس معرفت ہے تو محبت کا اظہار کرتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کو قربان ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو پوری زندگی ان کی خدمت کرتا رہوں. تو محمد جعفر صادق علم اور حکمت کا چشمہ، ہمارا پورا دین انہیں روایتوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. وہ امام جو ہمارا فرقہ میں فرقہ جعفریہ کہلاتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے روایات، اس میں سے اکثر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. سب سے زیادہ آپ کی عمر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر لمبی ہوتی کہ میں بارے امام کے زمانے ہوتا تو میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتا ہے. لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتہ. امام رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی
صرف مولا کائنات نے بہت ہی ظریف نکتا یہاں پر ہے. مولا کائنات نے کیا کہا کہ ابھی میرے باپ پر سلام ہے. جناب ہم امیر مومنین کتا ہے کہ بغیر اختلاف کا موقع نہیں. امام حسین نے فرمایا امام حسین نے فرمایا کہ ابھی میرے ماں میرا باپ پر سلام ہے کہ اپنی ماں خاتون الزہرا کا ذکر. دوسرا آثار جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے وقت کے ایمان کی معرفت حاصل ہو جائے گی. پھر ہم جو ہے وہ جاہلیت کے موت سے بچ جائیں گے اور مقصد حیات اس کی طرف تیز ہوتے آ جائیں گے. تو ایک بات کل کی گفتگو کے لیے بیمانت کی حدیث تیرے بات چلیں گے انشاءاللہ بہت بڑا کر زندگی میں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک نقطہ آپ نے جو بیان کر دیں کہ وہاں میں زمانت کی لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ اس کلاسوں میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محدودیت کا کلاس ہے. محدودیت ایک الگ چیز ہے اور امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کرنا ان کی بات کرنا ذرا سا فرق رکھتا ہے. ذرا سا زبان کا فرق ہے. محدودیت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو آخر زمانے میں آئے گا اور جو شریعت کو نجات دے گا. یہ الگ الگ مذہب میں ہے. ہر مذہب میں ہے. یہودیوں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے, زرتشتوں میں بھی ہے. اہل حنوف میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہر 4000 سال کے بعد ایک آتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, پھر دنیا خراب ہوتی ہے, پھر 4000 سال بعد آئے تعلیم کی دیکھ گا. تو تھوڑا سا فرق ہے لیکن ان کی جان بھی ہے کہ جب زمانہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو دنیا سے آتا ہے. تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. یہ نظریہ جو ہے یہ نظریہ محدودیت, اس پر ہم گفتگو نہیں کرنا ہے. ہمارا موضوع جو ہے انہوں نے زمانہ جلوہ وزارت قبول شریف. باقی بچے کو 2 کلاسوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم زمانہ اسلام قرآن میں کہاں ذکر کیا گیا, آیتیں پڑھیں گے, اس کی تفصیل میں ہم دیکھیں گے کہ زمانہ کیسے اس قرآن میں ہے. پھر روایات کی دنیا میں آتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے یہاں کی کتابیں ہوں یا ہمارے یہاں کی کتابیں ہوں کتنی شدت کے ساتھ اتنی زیادہ تواتر کے ساتھ آئی ہے روایتیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اس لیے ہم اس کی بات کریں گے اور کہیں ثابت کیجیے کوئی مسلمان نہ ہم دیکھتے ہیں لکھتے ہیں اس کے کوئی درس ہوتا ہے ہم کی تکلیف آتی ہے ہم کوئی تقریر ہے لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کتنی زیادہ روایات موجود ہیں. بس ایک لفظ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کر کے جاتا نہیں مجھے لفظ تواتر کرنے میں آپ استعمال کیا. تواتر کس کو کہتے ہیں؟ تواتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز آپ کر لیجیے. بات چیزیں ایسی ہیں تو کبھی کام آئیں گے مسجد میں سننے میں ملے گا, کہیں کوئی مقالہ پڑھنے کو ملے گا. تواتر یا متواتر ایک ہی چیز. روایت کو بھی کہتے ہیں تواتر سے آئی ہے اور جو روایت تواتر سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ روایتیں متواترہ متواتر. کسی بات کو 4 آدمی 5 آدمی اگر بیان کریں تو ہو سکتا ہے غلطی کرنا. ہم گئے کہیں سے دیکھ کے آئے آگے بیان کر رہے ہیں تو سکتا ہے غلطی کی ہو, جانبوجھ کی ہو, شیطنت کی ہو یا غلطی ہو گئی ہو. ہم گئے دیکھ کے آئے گئے وہاں جو پیڑ ہے اس کی ایک شاخ ٹوٹی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ہم دیکھنے میں غلطی ہو گئی یا ہم جانبوجھ کر شاخ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہمارے یہاں 2 آدمی ایک اور آدمی آئے مرتضیٰ صاحب آئے ابھی آتے ہی بیٹھ گئے تو ابھی ہماری بات پر اگر 1% یقین تھا تو ان کے آنے کے بعد 2% ہو جائے گا کہ 2 آدمی ہیں, 3 آدمی آئے, 4 آدمی آئے, 10 آدمی آئے. 10 آدمی کو بھی یقین بڑھے گا لیکن ایک امید ہوگی کہ 10 کے 10 نہیں ایسا تو نہیں ہوا ہمارے کے وہاں 10 نے مل کے طے کیا ہو کہ چلو سب کو بیٹھو بنا ممکن ہے کہ 10 کے 10 مل کے طے کریں. لیکن اگر یہ 10 کے 10 الگ الگ طرف سے آ رہے ہیں, ایک آدمی اس گلی سے آیا, ایک آدمی اس گلی سے آیا, محلے کی اس طرف سے آیا, ایک لکھنؤ سے آیا, سب الگ الگ آئے اور سب آگے بتائیں تب اور پہلے جو ان کی امکان تھا کہ سب مل کے ہم کو بنا رہے ہیں وہ اور کم ہوگا. اور اگر الگ الگ زمانے میں آ رہے ہیں ایک بار سوہا آ کے ایک نے بتایا, ایک داس نے آ کے بتایا, الگ الگ نسل کے ہوں, ایک بہت چھوٹا بچہ ہو, ایک وہ بوڑھا دماغ کا انہیں گیا ہو کہ یہ کام انجام پایا. جیسے جیسے بات کو نقل کرنے والوں میں تعداد کے اعتبار سے زیادتی ہوگی, اضافہ ہوگا اور ان کی صفات الگ الگ ہوگی. الگ زمانے کے ہوں گے, الگ محلے کے ہوں گے, الگ فکر کے ہوں گے, الگ مذہب کے ہوں گے, تب ان کو یقین ہو جائے گا اتنے زیادہ لوگ الگ الگ زمانے میں آئے ہیں, الگ الگ قوم کے ہیں, الگ الگ مزاج کے ہیں, الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں, لیکن سب ایک بات کہتے ہیں,
सब एक बात में है। इसके मतलब न सब के सब कभी इकट्ठा हुए होंगे, न सब का सबको मकसद इकट्ठा हो के हम लोगों को बेवकूफ बनाना है, सब के सबका हमसे ताल्लुक भी नहीं। लिहाजा 10-15 आदमी जो 3 सिफात के इकट्ठा हो जाकर कोई बात कहें तो यकीनन वो बात मुतवातिर वहाँ यकीन पैदा हो जाता है। ये चीज़ रवायात यकीनन कभी कभी गलत रवायतें भी बनाई गई हैं, लेकिन इमाम आखिर के सिलसिले से जो रवायात हैं उसमें 30 अदद तो सिर्फ सहाबी पैगम्बर 30 सहाबियों पैगम्बर ने इमाम ज़माना के सिलसिले से रवायत की। कब रवायत की? जब इमाम ज़माना तो दूर, अभी इमाम हसन हुसैन पैदा नहीं हुआ, इमाम हसन हुसैन पैदा हो गए, बाकी नाम पैदा नहीं हुआ। पैगम्बर के ज़माने में ये रवायत न हो रही है, इमाम ज़माना को बताते हैं तब बात हो रही पैगम्बर के ज़माने में। और इसी तरीके से हर इमाम के ज़माने में तमाम इमाम के ज़माने का फासला कितना है? तकरीबन 300 साल, 250 साल, 260 साल तक एक ही बात मुख्तलिफ ज़मानों में लोग बयान करते चले हैं। सब नहीं कहा कि एक वो वक्त आएगा कि इमाम यासर का बयान नहीं होगा, दूर करेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो 30 सहाबी थे या सहाबियों के बाद दूसरे आइमा के ज़माने में नकल करने वाले सब कुछ शिया हैं, नहीं, बल्कि सब अहले सुन्नत वो लोग जो अबू बकर और उमर और उस्मान को खलीफा मानते हैं वो भी नकल करते हैं। वो लोग जो शिया फिरके में भी मुख्तलिफ करते हैं, 6 इमाम तक रुक गए हैं वो भी नकल करते हैं इमाम ज़माना आएंगे, जो 4 इमाम तक रुक गए वो भी नकल करते हैं इमाम ज़माना आएंगे, जो 8 इमाम तक रह गए वो भी नकल करते हैं इमाम ज़माना आएंगे। अहले सुन्नत में जो अल्लाह के अकीदे के इमाम को उनके फर्क है, कोई शायरा है, कोई मुतज़िला है, कोई इमाम कुलिया है, सब ने नकल किया है। बसरा के लोगों ने नकल किया, कूफा के लोगों ने नकल किया, मक्के के लोगों ने नकल किया, हर ज़माने में नकल किया, हर तरह के लोगों ने नकल किया, हर गुज़ारिया के लोगों ने नकल किया। जिस अंदाज से ये बात नकल हुई, किसी को जो भी रवायत की दुनिया में तहरीर करता है वो जानता है कि कोई चीज़ सच हो न हो, इमाम महदी का सच होना बिल्कुल और हर है। इस तरीके से अल्लाह का वजूद बिल्कुल साबित है, रवायात के जरिए से, रवायात के पैराए में, कुरान के पैराए में इमाम ज़माना का होगा। आज हम के बात को खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह कल फिर कुछ निशानियाँ इमाम ज़माना की देखेंगे, आपके लोगों से पहले कैसे हालात होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ज़रूर के वक्त इंशाअल्लाह के लोग हों तो कहीं ये बातें इससे नहीं आई मेरे ख्याल में, ताकि हमको शक ना हो, पहले तो मालूम है ये सब होना है, जैसे ही होगा हमको यकीन हो जाएगा कि हमारे यहाँ में तो हमारा खाता है, उन्हें इमाम को पहचाने में बहुत बड़े लोग बात कर रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इमाम जब ज़बूर करेंगे उस वक्त के हालात, उससे पहले के हालात, इमाम के आने के बाद क्या क्या होंगे, इमाम के क्या तरीके काम होंगे, इससे पहले से आसानी हासिल कर लेता है, शक न हो। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले बिस्मिल्लाह